إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك ومثل الجليس الصالح كنافخ الكيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مختصر حمد و ثنا کے بعد دین اسلام میں ایک چیز کی بڑی اہمیت ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا کن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہم پسند کرتے ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہے اور ہم کن لوگوں کی طرح زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، ہمارا ماحول کیا ہے، ہمارے تعلق کس کے ساتھ ہیں، ہماری وضع قطع کیسی ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، کس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان سب چیزوں پہ بڑی گہری نظر رکھنا ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل، انسان اپنے دوستوں سے متاثر ہو جاتا ہے، اپنے ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو اس دین کو بھی اختیار کر لیتا ہے جس دین پہ اس کا دوست ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ، اسے دیکھتے رہنا چاہیے، اِلَى مَن يُخَالِلْ، کہ اس کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ۔
یہ اس کی زندگی پہ اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں سونا پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں ریشم پکڑ اور فرمایا کہ ان ھذین حرم علی ذکور امتی وأحل لإناثہم، یہ دونوں یعنی ریشم اور سونا میری امت کے مردوں پہ حرام کر دیے گئے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ کہ مردوں کے لیے ریشم کیوں حرام ہے؟ یہ نرم ملائم اور بڑی نازک سی چیز ہے، یہ مردوں کے شان شایان ہی نہیں کہ ان کی طبیعتوں میں عورتوں کی جیسی نرمی ہو، عورتوں کی جیسی بناوٹ ہو، عورتوں جیسے ناز و نخرے ہوں، اور اس کا رہنا سہنا عورتوں جیسا ہو۔ یہ مردوں کے لائق ہی نہیں۔ مردوں کے لائق تو یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کرنا ہوتا ہے، انہوں نے میدانوں میں کودنا ہوتا ہے، انہوں نے صحراؤں میں جانا ہوتا ہے، ان کے اندر مردانگی ہونی چاہیے، جرت ہونی چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے۔ یہ سونا اور ریشم اور یہ ممی ڈیڈی سا ماحول یہ مردوں کو زیب ہی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اس لیول کے لوگوں کو بھی زندگی میں تھوڑا سا تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے نا تو ان کو ویسے ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، دل ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں، بات دل پہ لگا لیتے ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں ہو کیا گیا۔ اور جو مرد کا بچہ ہوتا ہے بڑی بڑی مصیبتیں بڑی آسانی سے سہ لیتا ہے۔ میں نے تو بچپن میں ایک آدمی کو دیکھا تھا، وہ منظر ابھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ بیٹھا تھا تو کسی ٹریکٹر والے سے ٹریکٹر قابو نہیں آیا اور اس کے اوپر ٹانگ لمبی کر کے بیٹھا تھا، تو وہ اس کی ٹانگ کے اوپر سے گزرا تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو قریب ایک آدمی بسکٹ کھا رہا تھا، اس نے کہا یار ورا بسکٹ کرے نا، جڑی ٹنگ ٹوٹنی سی وہ تے ٹوٹ گئی، تھوڑی دل نو گھبراہٹ جی ہو رہی، کوئی چیز کھانے سے شاید مجھے فرق پڑ جائے۔ میں نے کہا یہ صحیح مرد کا بچہ ہے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے اور سر درد شروع ہو جائے اور انسان بہانے مارنا شروع ہو جائے، یہ مرد کے لائق نہیں ہے، سیدھی بات۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیتا، شیر اور یہ خون خوار درندے جو ہے نا، ان کا لباس استعمال نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کے چمڑوں کے اوپر بیٹھا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عجمی بادشاہوں کی یہ عادت تھی۔ بڈیرے لوگ اپنے نیچے شیر کی کھال، چیتے کی کھال اور اس طرح کے خونخوار چیزوں کی کھالیں بچھاتے ہیں۔ شریعت کو گوارا ہی نہیں کہ آپ کے جسم سے جو چیزیں ٹچ ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی زندگی پہ اثر چھوڑتی ہیں۔ آپ کس طرح کا لباس پسند کرتے ہیں، شریعت یہاں بھی آپ کو سبق دیتی ہے۔ یہ انسان کی تربیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں تو یہ ننگے سر رہنا اس کو ویسے ہی معیوب سمجھا جاتا تھا، اور ہے بھی معیوب، سیدھی سی بات ہے۔ اب ماشاءاللہ سٹیجوں پہ مولانا حضرات الٹی مانگ نکال کے بال الٹے پھینک کے دین کی دعوت دے رہے۔
شریعت چاہتی ہے آپ کی وضع قطع اسلامی ہو، آپ کا ماحول اسلامی ہو، آپ کا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، آپ کا بیٹھنا اٹھنا اچھی صحبتوں میں ہو، آپ کا کھانا پینا، آپ کا لباس، رہائش، سب چیزیں شریعت کے دائرے کے اندر ہو کہ آپ کی زندگی کسی بھی طور پہ کسی دوسری طرف نہ نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں روایت ہے، کل ذی ناب من السباع فهو حرام وکل ذی مخلب من الطیور فهو حرام۔ جو پرندے پنجوں سے پکڑتے ہیں، پنجوں سے کوئی چیز کھینچتے ہیں، پنجوں میں رکھ کے کھاتے ہیں، ان سارے پرندوں کا گوشت شریعت نے ہمارے لیے حرام کر دیا، اور فرمایا کل ذی ناب من السباع فهو حرام۔ یہ کچلی والے جانور جو ہوتے ہیں، جن کی کچلیاں بڑی ہوئی ہوتی ہیں، جن کی علامت یہ ہے کہ وہ گوشت کھاتے ہیں، یہ سارے جانور شریعت نے ہم پہ حرام کر دیے۔ اس میں سے صرف ایک جانور کو مستثنا کیا گیا، اور وہ بھی جنگلوں میں، کہیں صحابہ سفر پہ تھے تو اور کوئی چیز شاید میسر نہ ہو، اس کو عربی میں ذبح کہتے ہیں، ذوات بعین، جس کا معنی لغت والوں نے لگڑ بگڑ کیا ہوا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، شاید آپ نے بھی نہ دیکھا ہو۔ باقی سارے جانور حرام۔ فلسفہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ درندوں کا گوشت کھانے سے انسان میں درندگی آ جاتی ہے، بلکہ کھانے سے ہی نہیں۔ صحیح بخاری میں تو ایک روایت اس سے بھی بڑھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفخر والخیلاء من اہل الفدادین، اونٹوں والے، گھوڑوں والے، ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا بکریاں چرانے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بڑی نرمی ہوتی ہے۔ بکری شریف سا جانور ہے، آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کا ساتھ رہنا آپ میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اونٹ تو بڑا غسیلا جانور ہے، شرافت پہ رہے تو شرافت پہ، اور اگر کبھی غصے میں آ جائے یا بفر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے ہو اس کی آنکھوں سے آگ کیسے برستی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ہر جمعے میں آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں، دیکھو اللہ کہتے ہیں میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، یہ آگ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، مخلوق ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے پیدا کر دے، اسی لیے اس کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اونٹوں کے بارے میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، بکریوں کے بارے میں پڑھے، گائے کے بارے میں پڑھے، بھینسوں کے بارے میں پڑھے، ان کا گوشت کھائیں، شریف جانور ہیں، شرافت رہے گی۔ اور جانوروں میں سے سب سے بڑھ کے اس جانور کی حرمت قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہ خنزیر۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، گوشت تو چیتے کا بھی حرام ہے، گوشت تو بندر کا بھی حرام ہے، گوشت تو اس طرح کے سارے جانوروں کا ہی حرام ہے، کتا حرام ہے، بلی حرام ہے، لیکن خنزیر کا تذکرہ بالخصوص کیوں ہے؟ آپ دیکھ سکتے کائنات کا سب سے غلیظ جانور، نجس ترین جانور ہر اعتبار سے، بچے کی پیدائش کے وقت خنزیرنی کو تقریباً 100 خنزیر کے پاس جانا پڑا، اس لیے شریعت نے اس کی طرف کھانے پینے کے حوالے سے دیکھنے سے بھی منع کیا ہو۔ آج یورپی ممالک میں خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کی زندگی خنزیروں جیسی، تمیز نہیں ہے ماں بہن بیٹی کون ہے۔
اکثر بچوں کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے، ٹیکسی والا ہے کہ ڈرائیور ہے کہ خان شامہ ہے کہ صفائی والا ہے کہ کون ہے۔ ہم ان کی ترقیوں کے پیچھے مرتے پھر رہے ہوتے ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں میرا باپ کون ہے۔ کئی ملکوں کے شناختی کارڈ پہ ماں کا نام لکھا ہوتا ہے، بس وجہ یہی، وہی درندگی، وہی جنسیت پرستی اور وہی خواہش پرستی جو اس جانور میں تھی، اس کا گوشت کھانے سے ان میں پیدا ہو۔ اس لیے شریعت مطہرہ ہمیں پابند کرتی ہے، میں کھاتا پیتا کیا ہوں، میں پہنتا کیا ہوں، میں استعمال کیا کرتا ہوں، میرا تعلق کن کے ساتھ ہے، میں رہتا بہتا کس کے ساتھ ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، میرا چلنا پھرنا کس کے ساتھ ہے، میری زندگی گزارنے کے اسالیب کیا ہیں، طور طریقے کیا ہیں، میں کن کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ شریعت چاہتی ہے ہم میں سے ہر بندہ اس پہ نظر رکھے۔ لا یأکل طعامک الا تقی ولا یصاحبک الا مومنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، فرمایا لا یصاحبک الا مومنا، اس دنیا میں صرف اس کو ساتھی بنا جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہوئی۔ ہر ایک کے ساتھ یاریاں نہیں، ہر ایک کے ساتھ محبتیں نہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ گہرے گہرے تعلق نہیں۔ ہاں، اسلام مسلمان ہونے کے ناطے آپ سلام دعا تو رکھیں، تعلقات رکھیں، نبھائیں، لین دین کر سکتے، لیکن جو گہری محبت جس کے ساتھ آپ کی ہو گئی نا، وہ آپ کی زندگی پہ اثر چھوڑ کے جائے۔ بڑے بڑے لوگ، نیک لوگ راہ راست سے اس وجہ سے ہٹ گئے کہ ان کی دوستیاں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اگرچہ بات ہماری اپنی ہے، کہ چند دن پہلے ہم مدینہ یونیورسٹی کے ساتھی لاہور میں اکٹھے ہوئے۔ ہماری کراچی کی ایک ٹیم ہے اور ماشاءاللہ بہت دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ہم سب سے دین کا کام لے۔ وہ آئے تو میسیج کر دیا کہ ملاقات، ہمارے وہ احباب، ہمارے وہ ساتھی ہم سے بڑے سینئر، ہم سے بڑے ماشاءاللہ تعلیم میں، تعلم میں، علم میں، عمل میں بہت آگے، بال الٹے پھینکے ہوئے، کٹ وہ کروایا ہوا ہے جس سے اللہ کے حبیب نے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع۔ یہ یہودی اور عیسائیوں کی عادتیں ہیں، آج میرے اور آپ کے بچوں میں نظر آتی ہیں۔ یہاں سے سارے بال باریک کروا لیں گے، کانوں کے اوپر سے، کانوں کے پیچھے سے، اور اوپر والے بال چھوڑے ہوئے ہوں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ فیشن ہے جی، آج کل کا فیشن ہے۔ اور اللہ کے بندو، ہمارا اسلام ان بالوں کے احکام بتاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بچے کو تو کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع۔ اور اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہوا ہے کہ کس طرح کے بال کٹوا کے تو پھرتا ہے۔ خدا کی قسم ان ساتھیوں کو دیکھ کے شرم آ رہی تھی۔ ایم فل پی ایچ ڈی کر کے مدینہ یونیورسٹی سے، وجہ اس ماحول کی، کالج میں پڑھاتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، تو پھر اثر تو ہوگا نا۔ جہاں تعلیم مخلوط ہوگی، بھلے ان کے ارادے اچھے ہوتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں آپ آئیں یونیورسٹی میں، ہم کہتے ہیں ہمیں یہ مدرسے کی چار دیواری اللہ کے فضل سے بہتر ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں اس ماحول کی برکت کیا ہے، اس میں سکون کتنا ہے، اس میں رحمت اور اللہ رب العزت کا فضل کتنا ہے۔ کہتے ہیں جی یونیورسٹیوں کے لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کون سنبھالے گا؟ تو ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ لو، اس ماحول میں گئے ہو تو خود ہی بیٹھ گئے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ میں تورات کا ورقہ دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ میرے ہوتے ہوئے تورات، قرآن کے ہوتے ہوئے تورات، فرمایا آج اگر موسیٰ دوبارہ دنیا میں نازل ہو جائے نا تو میری شریعت کو مانے بغیر سیدنا موسیٰ کا بھی کوئی چارہ نہیں۔
کیوں پڑھتے ہو تورات؟ کس لیے پڑھتے؟ ہاں، اس نیت سے کہ کسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑا عظیم ملکہ دے دیا، ہر لحاظ سے قرآن کا عالم ہے، اور پھر تورات اور ان اناجیل کا مطالعہ کرتا ہے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں، خود نہ ڈولے وہ اسلام سے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تیرے خود ہی بہک جانے کا اندیشہ ہو تو اس لیے ہمیں اس بات پہ بڑا خصوصی غور کرنا ہے۔ میرے شب و روز، میری صبح و شام، میرا بیٹھنا اٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میری تجارت کس کے ساتھ ہے، میرا لین دین کس کے ساتھ ہے، میں ہمیشہ کن لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، میرا کن کن کے ساتھ تعلق ہے، اس کو ہم نے ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میری زندگی کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی تھی۔ مثل الجلیس الصالح کمثل حامل المسک ومثل الجلیس السوء کمثل نافخ الکیر۔ ایک بندہ خوشبو بیچتا ہو، فرمایا اگر تم نے اپنی صحبتیں اچھی کر لی، اپنی مجلسیں اچھی ہو گئیں، بیٹھنا اٹھنا تعلق داری تمہاری اچھے لوگوں کے ساتھ ہو گئی، تو اچھی مجلس کی مثال خوشبو بیچنے والے کی مثال۔ تین حال سے خالی نہیں رہتا بندہ، یا تو پھر یہ ہے کہ آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے تو بھی فائدہ ہے، یا پھر وہ تمہیں تحفے میں دے دے گا پھر بھی فائدہ ہے، اور اگر یہ دونوں کام نہ ہوئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس بیٹھنے سے اچھی خوشبو تو آئے گی نا۔ اور کسی دین والے کے پاس بیٹھو گے وہ تمہیں دین دے دے گا، یا پھر تم خود ہی اس سے سیکھ لو گے۔ کچھ بھی نہ کر سکے تو اس کی صحبت تمہاری زندگی تبدیل کر دے۔ اور فرمایا بری مجلس کی مثال تو وہ بھٹی جلانے والے کی مثال ہے، دھواں نکل رہا ہے، چنگاریاں اڑ رہی ہیں، وہ چلاتے تھے ہوا کے ساتھ، بڑی تیز سے چنگاریاں اڑتی تھیں، فرمایا اس کے قریب ہو گے تمہارے کپڑے جلا دے گا وہ، اور اگر تمہارے کپڑے نہ بھی جلے تو کم از کم تمہارے ناک میں اس کا دھواں تو جائے گا نا۔ بری مجلس والا اتنا اثر چھوڑے گا کہ آپ کی زندگی بری لائن پہ چل نکلے گی، آپ اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، وہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو لیٹ نہ کیا کر۔ ہمارے ہاں ویسے معذرت سے پورے کا پورا دین ہی نا ہم نے الٹ کے رکھ دیا، جنازہ پڑا ہے جی فلاں صاحب آ رہے ہیں، جی فلاں صاحب آ رہے ہیں، اس نے چہرہ دیکھنا ہے جی، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے وہ کرنا ہے۔ فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو لیٹ نہ کرو، جنازے کو جلدی رب کے سپرد کر۔ اور اگلے الفاظ حدیث کے کیا ہے؟ فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ۔ اگر وہ بندہ نیک ہے، کیوں لے کے بیٹھے ہو دنیا میں؟ خیر اس کا انتظار کر رہی ہے، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے، جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، اس کو اس تاخیر میں لے جانے کی آخر تمہیں ضرورت کیا ہے؟ اور فرمایا اگر وہ شر ہے، برا انسان ہے، تو ویسے حدیث کی روح سے تو سمجھ یہ آتی ہے، آپ یوں کہتے ہیں کہ عذاب اس کا انتظار کر، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَشَرٌّ تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اور اس شر کو اپنے کندھوں سے جلدی اتار دو۔ مرا ہوا برا آدمی جس کی صحبتیں بری تھیں، جس کی زندگی برائی میں گزرتی رہی، اس کی چارپائی کو آپ اپنے کندھوں پہ زیادہ دیر چھوڑیں گے تو کہیں رب کے عذاب کے موجب نہ ٹھہر جائیں۔ اس شر کو جلدی سے اپنے کندھوں سے اتارو اور اس کو اس کے رب کے سپرد کر دو۔ مرے ہوئے برے انسان کی صحبت بھی شریعت پسند نہیں کرتی، اور ہم
اپنی زندگی میں دوستیاں لگا لیتے ہیں گندے لوگوں کے ساتھ. کوئی کیسی زندگی گزار رہا ہے، کوئی کیسی زندگی گزار رہا ہے، کوئی دوست کو کسی طرف لے کے جا رہا ہے، کوئی کس طرف لے کے جا رہا ہے. اور یہ برف ہے پگھل رہی ہے ہماری زندگی. اس سرمایہ کی حفاظت کر لو، اس سرمایہ کی حفاظت کر لو. مثال لکھی نا صاحب کتاب نے، اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے کہہ دیا نا، والعصر ان الانسان لفی خسر. عربی کی کمال مہارتیں. الانسان، ان الانسان، یہ الف لام ساری کائنات کے انسانوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. فرمایا قسم زمانے کی. زمانہ کیا ہے؟ یہ وقت کا آنا جانا ہی تو زمانہ ہے جس وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں. اس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے. یہ لیل و نہار کی قسمیں ہیں قرآن میں، یہ دن رات کے آنے کی قسمیں ہیں قرآن میں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. کہیں فرمایا والفجر، کہیں فرمایا والعصر، کہیں فرمایا والضحیٰ. یہ سارے اوقات دن اور رات کے ہیں. اللہ نے سارے وقتوں کی قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں. جس چیز کی اللہ قسم اٹھا دیتے ہیں اس چیز کی رب کے ہاں اہمیت بڑی ہوتی ہے. ہم ضائع کر، نوجوان اپنی نوجوانی ضائع کر رہا ہے، بلکہ بات تو نوجوانوں سے بڑی ہوئی ہے. بوڑھے بیٹھے فلمیں دیکھی جا رہے ہیں. اس سفید داڑھی کا بھی حیا نہیں جس کا رب حیا کرتا ہے. ان سفید بالوں کا حیا ختم ہو گیا جن بالوں کا حیا میرا مالک کرتا ہو. اور تجھے تو اس برائی کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا. برا عمل تو نوجوان کا بھی برا ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے بھی اگر انسان کو برائی کی عادت نہیں چھوٹی تو رب کا غضب ہے اس بندے کے اوپر. وہ جیسے تکبر، بڑائی اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا ہے تو یہ اللہ کے ہاں سب کا ہی برا. لیکن ایک بندہ ایسا ہو جس کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، کنگال اور مفلس قسم کا انسان ہے اور پیر کھڑا ہو کے اکڑتا ہے، اور جس کو چلے دنیا کے 4 ٹکے مل گئے اس کے پاس تو اکڑنے کی کوئی نہ کوئی صورت ہے نا. تیرے پاس کچھ بھی نہیں، تیری اکڑیں نہیں جاتی. صحیح اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہوتا ہے وہ انسان. اس لیے اب تو اسے دیکھنا چاہیے میں زندگی کے کس موڑ پہ پہنچ چکا ہوں. حدیث میں ہے نا، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے لمبی عمر دے دی ہو اور پھر اس کو اللہ نے نیک عمل کی توفیق دے دی، اس شخص سے بڑھ کے کائنات میں کوئی بہتر انسان ہے ہی. خیر الناس من طال عمرہ وحسن عمل. اور اس کے برعکس عمر لمبی عمل گندے. کیا کر رہا ہے؟ رب کی ناراضگی کو کھلے عام دعوتیں، اور یوں اللہ رب العزت کے حکموں کی لاپرواہی. پھر تیرے بڑھاپے پہ اللہ کی سختی آ جاتی ہے. اس لیے اس کا اثر یہی لگتا ہے واللہ عالم، جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، اور جس طرح کی زندگی آپ گزار رہے ہیں نا، یہ معاشرے پہ اس کا اثر ہے بس، اور کچھ نہیں. اس لیے آپ اپنا ماحول تبدیل کر لیں. حدیث میں ہے جمعے کے دوران کوئی بندہ بیٹھا ہو نا تو اسے نیند آ رہی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً جگہ تبدیل کر لیں. تبدیلی کی طرف. کہ پہلے غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھیں، آپ نے فرمایا جس کی لونڈی زنا کر لے. اس وقت آزاد عورتوں میں اس طرح کا کام، اس کا تصور بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا سوال ہوا تو آپ کی زوجہ محترمہ بڑے تعجب سے کہنے لگی کیا آزاد عورت بھی زنا کر لیتی ہے؟ جن چیزوں کا ان کے ہاں تصور نہیں تھا آج وہ معاشرے میں ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے. وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو، تو
تو صحابہ نے بڑے تعجب سے کہا اللہ کے حبیب کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے بھلا؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو یہی سبب بنا نا۔ لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ آنے والی نسلیں تو سیدھی اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گی۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماحول، دوستیاں، تیری یاری، تیری مجلس، تیرا بیٹھنا، تیرا اٹھنا، تیرا کھانا پینا ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کو دین سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ تیری زندگی پہ اثر انداز ہو کے تیری پوری کی پوری لائن تبدیل کر لیتے ہیں۔ صحبت سالے ترا سالے کنن و صحبت تالے ترا تالے کنن۔ اسی لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے اگر نیکوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نیک ہو جاؤ گے، اور بری مجلسوں میں چلے گئے تو اللہ تم سے نیکی کی دولت چھین لے۔ اللہ اکبر۔ قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، ان کی کتابیں، ان کا علم، ان کی حکمتیں، ان کی دانائی، ان کے اقوال زرعی انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ چور تھے، بڑے بڑے چور، زمانے بھر کا بڑا چور مشہور ہے۔ جس علاقے سے گزر ہوتا تو لوگ سہم جاتے تھے کہ فضیل آ گیا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، جس گھر میں نقب لگائی نا، وہ کرتے تھے کچی دیواروں کو پیچھے سے سوراخ اور اس کے اندر سے گھس آتے تھے۔ اندر گھسا تو گھر کا مالک تہجد میں کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے، ڈر سے کانپ جانے چاہیے؟ پڑھ رہا ہے پورے ترنم کے ساتھ، پورے لہجے کے ساتھ، پوری لو کے ساتھ، رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا انداز۔ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا جیسے قرآن اللہ نے پڑھ کے جبریل کو سنایا تھا، اور جبریل نے اسی انداز میں رب کعبہ کے حبیب کو سنایا تھا، اور رسول کائنات نے اپنے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، انہوں نے تبع اتباع تابعین کو، انہوں نے ائمہ کرام کو، انہوں نے سلف صالحین کو، آج تک وہ قرآن اسی انداز میں پڑھا جاتا رہا ہے اور قیامت تک جاتا رہے گا۔ فرمایا اللہ پسند کرتا ہے کہ جیسے رب نے قرآن پڑھا تھا تم بھی قرآن اسی انداز میں پڑھا کر۔ اثر چھوڑتا ہے۔ بس اس کی ایک آیت سنی تو قاضی فضیل بن عیاض زمانے کے چور سے بدل کے زمانے کا ولی بن۔ صحبت، آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی اور کہا رب تو گواہ ہو جا، اب وہ وقت واقع ہی آ گیا ہے کہ میرا دل تیرے خوف سے کانپ جانا چاہیے۔ پھر چھوڑ کے نا چوریاں، نکلے پھر علم کی تلاش میں، پھر صحبتیں حاصل کی علماء کی، پھر مجلسیں اٹینڈ کی صلحاء کی، پھر یاریاں لگی اولیاء کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ مجلس پوری یوں تبدیل ہو گئی کہ پھر اللہ نے انہیں قاضی کا عہدہ بھی نصیب کیا تو فیصلہ کرتے قرآن و سنت کے عین مطابق کیا کرتے تھے۔ پھر قاضی فضیل کی باتیں زمانے میں مشہور، علماء و طلباء کے درمیان ان کی زندگیاں تبدیل کرنے کا سبب جانی جاتی ہیں۔ ایک بندے کی صحبت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے بھائی، اس لیے اس پہ بڑی گہرائی سے اثر اور نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو چند مثالیں بھی دوں تو مثالیں بھی انسان کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک ہی بھٹے کی دو اینٹیں ہوتی ہیں، ایک ہی مستری نے لگائی ہوتی ہیں، ایک کو جگہ ملی واش روم کے اندر، ایک کو جگہ ملی مسجد کے اندر۔ ایک بھٹے کی اینٹیں، ایک جگہ کی زمین، ایک ہی لگانے والا مستری،
وہاں ننگے پاؤں جانا کوئی برداشت نہیں کرتا، اس اینٹ سے بھی نفرت ہوتی ہے جو وہاں لگی ہوئی ہے، اور ایک اینٹ وہ ہے جو مسجد میں لگ گئی، جو مسجد کے محراب میں لگ گئی، اس اینٹ پہ ہم ماتھا ٹیکنے کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں۔ ہے تو دونوں اینٹیں، وجہ کیا بنی ہے؟ اس کی صحبت اور اس کی صحبت اور، اس کو جگہ ملی رب کے گھر میں، اس کو جگہ ملی واش روم میں، حیثیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں بھائی۔ جس کے ساتھ رہو گے، جہاں رہو گے، جن کے ساتھ تمہارا بیٹھنا اٹھنا ہوگا، وہ تمہاری زندگی کے زاویے ہی بدل کے رکھ دیں گے۔ گاجریں لے لیں آپ، مثال دے رہا ہوں، ڈال دیں ایک برتن میں آدھی گاجریں، دوسرے میں آدھی گاجریں، پانی ڈال دیں اس میں بھی اور اس میں بھی، ایک میں ذرا نمک ڈال دیں، دوسرے میں چینی ڈال دیں، اللہ اکبر، ایک مربع بن جائے گا، دوسری سرکہ بن جائے گی۔ اس کو چکھنے کو دل نہیں کر رہا، اس کو کھانے کے لوگ ترس رہے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی؟ صحبت بدلی ہے بس، ماحول بدلا ہے بس، تعلق بدلا ہے بس، اس کا میٹھی چیز کے ساتھ، جس کا کڑوی چیز کے ساتھ۔ میرا اور آپ کا تعلق میٹھے لوگوں کے ساتھ ہے کہ کڑوے لوگوں کے ساتھ؟ ہر ویلے زبان پہ گالیاں بکتا ہے اور اس کے ساتھ۔ اللہ ہماری صحبتیں اچھی کر دیں۔ میں ویسے آپ کو دل کی بات بتاؤں، میں نے کبھی بتائی نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو یہاں شفٹ کر چکا تھا کہ چلیں ویلی لکھا میں کوئی دینی تعلیم وغیرہ کا ہم بندوبست شروع کرتے ہیں۔ میں وہاں چھٹی سے آیا، باہر گلی میں بچے کھیل رہے ہیں اور گالیاں گھر میں آ رہی تھی۔ میں نے کہا نکلو یہاں سے، یہ صحبتیں بچوں کو تباہ کر جائیں گی۔ جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اور جس کے ہمسائے میں آپ رہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 4 چیزیں جس بندے کو میسر آ گئی وہ کائنات کا خوش بخت ترین انسان ہے۔ المرأة الصالحہ والجار الصالح والمرکب الحنی۔ اللہ رب العزت نے ہمسایہ اچھا دے دیا، بیوی اچھی دے دی، الدار الواسع گھر اللہ نے خوبصورت دے دیا، اور پھر سفر کرنے کے لیے اللہ نے کوئی سواری دے دی۔ یہ 4 چیزیں جس بندے کو مل گئیں، اچھی مل گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی دنیا میں ہی خوش بختی کی علامت ہے۔ اور یہ چاروں اگر بری ہیں، بیوی کے ساتھ ہر ویلے رہنا ہے اور ہر وقت کا اٹ کھڑکا گھر میں لگا ہوا ہو، بچوں کی تربیتیں تباہ ہو رہی ہوں، باپ اور ماں کی آپس میں لڑائیاں ہر ویلے چلتی ہیں اور بچے وہی کچھ سیکھ رہے ہیں، تو ان بچوں کی تباہی کے ذمہ دار تو آپ خود بنے ہو۔ آپ کے گھر کا ماحول اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہمسایہ تنگ ہے، آپ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ میں کس طرح کا مسلمان ہوں؟ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے قول سے، میرے کردار سے، میرے گفتار سے، میرے عمل سے، تعلق سے، تعامل سے، میرے لین دین سے اگر کوئی مسلمان تنگ ہے تو کعبہ کے رب کی قسم ہے ایمان نہیں، ایمان بڑے دور کی بات ہے۔ مجھے اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ اسلام اللہ کے حبیب نے فرمایا ظاہری عملوں کا نام ہے، الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان دل کی حالتوں کا نام ہے۔ وہاں تک تو کوئی پہنچ جائے تو ہم ویسے ہی دنیا میں ناکام ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی سائنسدان ایسا ایجاد ہو جائے نا، ہمارے دل کے اوپر مشین لگائے اور ہمارے دل کے اندر جو کچھ ہے نا سامنے اسکرین پہ نظر آئے، ہم ڈوب مر جائیں۔ یہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے، اس لیے ہمیں اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ وہ ایک ہمسایہ تنگ ہی کرتا رہتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ہمسائے کو کہا اپنا سامان اٹھا کے باہر گلی میں رکھ دو، کچھ تو اس کو شرم اور حیا آئے گی نا۔ اب ہر گزرنے والا پوچھتا ہے تجھے کیا ہوا ہے؟ کہتا تھا میرا ہمسایہ تنگ کرتا ہے۔ سیدھے جا کے لوگ انہیں کہتے ہیں کوئی شرم کر، کچھ حیا کر،
تیرا ہمسایہ تیری وجہ سے باہر گلی میں بیٹھنے پہ مجبور ہے۔ تو پھر جا کے اس کی منتیں کی، 3 قسمیں اٹھا کے اللہ کے حبیب نے کہا ہے واللہ لا یؤمن بی، واللہ لا یؤمن بی، واللہ لا یؤمن بی، اللہ کی قسم اس بندے کا مجھ پہ کوئی ایمان نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی ایمان نہیں جس کا ہمسایہ اس کی حرکتوں سے تنگ آیا بیٹھا۔ اس لیے صحبت بناؤ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھی، تعلق بناؤ اپنے تعلق داروں کے ساتھ اچھا، اپنے تعلق میں رکھو ہی ان لوگوں کو جن کو اللہ نے اچھائی کی توفیق نصیب فرمائی ہوئی ہے۔ فرمایا لا یصاحبک الا مومنا ولا یأکل طعامک الا تقی، تیرے گھر سے کھانا کھانے والے صرف اور صرف وہ لوگ ہونے چاہیے جن کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے۔ متقی لوگوں کے ساتھ تو اپنی صحبت بنا اور برے لوگوں سے دور چلا جا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی، شاید آپ کو یاد ہو، انسان کی سوچ اور فکر تھوڑی سی تبدیل ہونا تو حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور شریعت کے احکام کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ جو چھپکلی ہوتی ہے، اس کو اگر کوئی انسان پہلی ہی ضرب میں مار دینا تو اسے 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل وزغا فی اول ضربۃ فلہ 100 حسنہ، پہلی ضرب میں اس کو اڑا دو 100 نیکی کے مستحق بن جاؤ، دوسری ضرب میں مارو گے اجر کم ہو جائے گا، تیسری میں مارو گے اجر کم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا یہ جو مینڈک ہوتا ہے اس کو تم نے نہیں مارنا، مینڈک کو ہم نہیں مار سکتے، وجہ دونوں کی ایک ہے، یہ چھپکلی بھی ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ پھونک مارتی، یہ مینڈک بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ پھونک مارتا ہے، ان دونوں کے پھونک کی حیثیت بھی ایک جیسی ہے۔ چھپکلی پھونک مارتی تھی آگ کو تیز کرنے کے لیے اور یہ آگ پہ پھونک مارتا تھا آگ کو بجھانے کے لیے۔ اس کی قدر اللہ نے کیسی کر دی، قیامت تک کے مینڈکوں کی ساری نسلوں کو اللہ نے محفوظ کر دی۔ اور اس کے ساتھ کیا وتیرہ کہا، اس کو پہلی ضرب میں اڑا دو، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ لیں۔ فرق صرف سوچ کا ہے، فرق صرف صحبت کا ہے۔ اس کی صحبت ابراہیم کے دشمنوں کے ساتھ، اس کی صحبت ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ۔ کس کو چاہتے ہو، کس سے محبت ہے، تمہارا آئیڈیل کون ہے، تمہارا نمونہ کون ہے، کس کی سیرت کو اپنانا پسند کرتے ہو؟ آج کل کے بچوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں مجھے وہ گلوکار بڑا پسند ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیتیں تباہ کر دی ہوئی ہیں نا، دیکھ کے موبائل ان کے ہاتھوں میں اور انٹرنیٹ گھر میں لگا کے بڑی بڑی سکرینیں چلی ہوئی ہیں، ماں باپ سب پاس بیٹھے، استاد نے ایک ایک کر کے بچے سے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ہم نام تو کیا لیں اس سٹیج پہ، کوئی کسی گلوکار کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی فنکار کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی زانی کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی پروڈیوسر کا نام لے رہا ہے، کوئی کس کا کوئی کس کا۔ ایک بچے نے اٹھ کے کہا تھا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو استاد نے کہا ہے صحابی بننا چاہتے ہو، کیوں؟ اس نے کہا میں نے اپنے ماں باپ سے یہی سنا ہے کہ کائنات میں صحابہ جیسا کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ کن کی باتیں سناتے ہو اپنے بچوں کو؟ کیا دکھاتے ہو اپنے بچوں کو؟ کیا پڑھاتے ہو اپنے بچوں کو؟ کس نصاب میں داخل کروایا ہے تو نے اپنے بچے کو؟ کس سکول کی تعلیم دلوا رہا ہے تو اپنے بچے کو؟ یہ دیکھنے کو تو آپ کو اور مجھے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں لگ رہی ہیں نا، یہ پوری زندگی پہ ایسا اثر چھوڑتی ہیں خدا کی قسم۔ وہ اللہ کے حبیب کے پاس ایک بچہ جو پہلی دفعہ آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، کبھی برتن سے ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی ادھر مارتا ہے، کبھی ادھر مارتا ہے۔ آپ نے بڑے پیار سے بچے کا ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا ایسے کھانا نہیں کھاتے، سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹا کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے
اپنے سامنے سکھاتے ہیں. اور شریعت ہمیں ہر چیز کے ادب سکھاتی ہے بھائی. اللہ اکبر. یہ بچہ جوان ہوا، اگلی عمر کو پہنچا، بڑھاپے کے قریب چلا گیا، صحبت کس کی مل گئی؟ اللہ کے حبیب کی صحبت. وہ کہتے تھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، وہ بچپن میں میرے حبیب نے مجھے جو کھانے کا طریقہ بتایا تھا آج تک کھانا کھاتا ہوں اسی طریقے پہ کھاتا ہوں. صحبتیں بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہیں بھائی. اللہ کے حبیب نے فرمایا مرغ کو گالی نہ دیا کرو، لا تسبوا الدیک، بلکہ گالی سے پڑھ کے فرمایا جب مرغ اذان دیتا ہے نا تو تم پڑھا کرو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یا اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. گدھا بولے، فرمایا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دونوں جانور ہیں، دونوں رب کی مخلوق ہیں، وہ بھی بولا یہ بھی بولا. اس کے بولنے پہ رحمت اور فضل کی دعا، اس کے بولنے پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرق کہاں ہے؟ یہ تب بولتا ہے مرغا جب اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور گدھا تب بولتا ہے جب شیطان کو دیکھتا ہے. اتنا سا فرق، وہاں کیا یہاں کیا. اس لیے میرے بھائیوں میں بات ختم کرتا ہوں. یہ کتا ہے نا، جس برتن کو منہ مار لینا 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے. 1 مرتبہ مٹی سے، لیکن ایک کتا وہ بھی کتا ہے جس کا تذکرہ سورہ کاف میں آ گیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. یہ نوجوان جو توحید کی خاطر جلا وطن ہوئے اپنے علاقے سے، غار میں جا کے پناہ لے لی. یہ کتا دوڑ کے نا ان کے پہرے کے لیے غار کے اوپر بیٹھ گیا. اللہ نے ان پہ بھی نیند طاری کر دی، اللہ نے کتے پہ بھی نیند طاری کر دی. 309 سال سوئے رہے، پھر اٹھے اور جو ہوا. یہ واقعہ لمبا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے جس کتے کے جوٹھے کو شریعت اتنا نجس قرار دیتی ہے کہ مٹی سے برتن کو مانجھا نہ جائے تو صاف نہیں ہوتا، اسی کتے نے اگر تھوڑا سا اچھا کام کیا ہے نا اور نیکوں کے ساتھ نکلا ہے، اللہ نے اسی کتے کا تذکرہ اپنے قرآن میں نازل کر کے قیامت تک کے لیے اس کو بقا نصیب کرے. اس لیے اپنے رہنے سہنے پہ نظر رکھیں، اپنے دوستوں پہ نظر رکھیں، اپنے ماحول پہ نظر رکھیں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تربیت پہ نظر رکھیں. میرے بچے میری بچیاں کس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ تعلق ہے، اس کی زندگی میں کیا تبدیلی رونما ہو رہی ہے، بچہ کا پہلے سے کیا فرق پڑ رہا ہے. یہ گہری نظر رکھ کے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہوگی اور خود کی بھی تربیت کرنا ہوگی. اللہ ہمیں نیک مجلسیں، نیک ساتھی اور نیک محفل نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.